السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال في موضع غيره: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجہ. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے نکاح کی اس مناسبت کی محفل میں
جو انشاءاللہ کل منعقد ہونے جا رہا ہے، رب ذوالجلال اس نکاح میں اور اس جوڑے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے اس موقع پر قرآن مقدس کی دو جگہوں سے دو قسم کی آیات، پہلی آیت سورہ الروم کی 21ویں آیت اور دوسری سورہ البقرہ کی 187 نمبر کی آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ نکاح میں صبح گئے سے بلکہ رات سے آئے ہوئے لوگ عموماً تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا اظہار بھی محفل میں ہو رہا ہے۔ ایک صاحب گلاس لے کر سو گئے، اس لیے انشاءاللہ اس بات کا خیال ہے کہ ایک تھکا ہوا خطیب تھکی ہوئی محفل سے خطاب کر رہا ہے۔ جب محفل منعقد ہو گئی ہے تو دونوں تھکے ہوئے لوگ، سنانے والا اور سننے والا دونوں ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ یہ محفل کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم حاجی برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر کائنات کے سامنے رکھا، اور جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن میں 1846 1346 نمبر کے تحت نقل اور جمع کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پڑھی گئی قرآن کریم کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بنیادی طور پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ نکاح یہ اللہ کا حکم، اس کی آیت، اس کی قدرت کی نشانی اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ سنت ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے، ہم اور آپ سنت کی ایک محفل رچانے جا رہے ہیں جس کا لیبل اور عنوان ہی النکاح من سنتی ہے۔ تو مناسب رہے گا کہ تھوڑی سی دیر سنت کو سمجھ لیا جائے۔ الحمدللہ اللہ نے جن تھوڑے سے نفوس اور یہ روشن چہروں کو
درس کی اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی محفل میں شریف یہ بارونق چہرے، ان کو اللہ کے دین سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، دین کے مسائل کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے سے دلچسپی ہے، جس کا بین ثبوت ہے کہ وہ دور دراز کے سفر سے آنے کے باوجود بھی اور نکاح کی جگہیں، گھر جہاں آ کر آدمی عموماً تھک جاتا ہے، اس کے باوجود وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس دینی محفل کو یہاں منعقد کر کے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یہ دین کا روشن دماغ، روشن ضمیر طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ رب کریم آپ کے اس جذبے کی قدر فرمائے اور اس بیٹھک کو آپ کے میرے لیے اخروی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آپ سب الحمدللہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سنت یہ نبی کریم، میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے امام، مقتدا، ہادی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، جو آپ نے کہا، کرنے کے لیے حکم دیا، کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو سراہا یا اس سے منع کر دیا، آپ کی ساری باتیں، سارے ارشادات، سارے فرامین، سارے حکم، سارے فیصلے، ان سب کا نام سنت ہے۔ کیا نام ہے؟ انہی ساری چیزوں کا نام سنت ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ اس سنت کی حیثیت کیا ہے، سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کیونکہ جب تک آدمی کو اس کی حیثیت، کسی بھی چیز کی حیثیت، مقام اور مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کو حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں کرتا، اس کے دل میں اس چیز کے لیے کوئی مقام نہیں رہتا۔ تب تھوڑی سی دیر سنت کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ اس کائنات میں روئے زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکاں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحروں پر میں، خشک و تر میں، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اب تو زور سے کہیے، اللہ کا۔ پہلے تھوڑا
تھوڑا سا کنفیوژن تھا. مومن کو یہ کنفیوژن کبھی ہو سکتا ساری کائنات میں بڑائی بھی اس کی سب سے بڑی بھی اسی کی ذات. اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی کائنات میں موجود، اس سے بڑا مقام کسی کو حاصل. یہ اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لم یکن لہ کفوا احد لم یکن لہ شریک فی الملک لا یشرک فی حکمہ احدا لیس کمثلہ شیء. اس ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے، زمین میں زمان میں مکی میں مکان میں، آسمانوں میں زمینوں میں دریاؤں میں کوثروں میں ریگزاروں میں بحر و بر میں خشک و تر میں، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کی برابری کا کوئی، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کے اس سارے کارخانے قدرت میں کسی کی حصے داری ساجداری. سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب کا دینے والا، سب کا لینے والا، سب کو مارنے والا، سب کو جلانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، عزتوں کا دھنی، ذلتوں سے ہمکنار کرنے والی ذات. اولاد بھی اس کی طرف سے اور بے اولاد بھی اس کے سوا کائنات میں کوئی اور کر سکتا. خوشحالیاں بھی اس کی طرف سے اور خوشحال لوگوں پر، بستیوں پر، شہروں پر بدحالیوں کے انقلاب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور موجود. بگڑی بھی وہ بناتا اور بنی ہوئی کو بگاڑتا بھی رب کے سوا کوئی اور نہیں. یہ رب کی ذات ہے. لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بڑا ہے. اللہ کے بعد، اللہ کے ساتھ نہیں، ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام. اور پھر جس طرح سے آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، وہی مقام، وہی مرتبہ آپ کی بات کا بھی ہے. اور آپ کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. آپ کے فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. آپ کے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی ذات کا ہے، وہی مقام آپ کی بات کا بھی ہے. رب العالمین نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، جاؤ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، قرآن کریم میں ایک ہی قسم ایسی ہے اور قسم کا یہ لفظ اس ایک ہی مسئلے کو کائنات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے
قرآن کریم میں نازل کیا. باقی رب العالمین نے باقی چیزوں کے لیے اپنی یا اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی، لیکن یہ قسم اکیلی قسم ہے جو پورے قرآن میں رب العالمین نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائی. سورہ النساء آیت نمبر 65 رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مومن کون ہے؟ رب العالمین نے جب اس بات کو سمجھانا تھا تو اپنے ربوبیت کے ملکے کو، ربوبیت کی صفت کو قسم کے میدان میں رکھ کر ارشاد فرمایا پیدا کرنے کے ملکے کو. پیدا کون کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھو. اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اس قسم کا جہاں بھی قرآن و سنت کا اسٹیج سجتا ہے، ہماری ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے، کلمہ گو کلمہ شریف بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک دعوت فکر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رگوں میں اسلامی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور آپ کے سینوں میں اسلامی شرم و حیا کا دل دھڑک رہا ہے، تو رب العالمین آپ کو توفیق دے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیے. کوئی غلط بات کہی ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو. یہ ہمارا دستور ہدایت ہے، اور ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ جس دن یہ بھولی بھالی عوام، یہ سادہ پبلک اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ دن تو دن ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں بھی عقیدے کے نام پر آپ کو کوئی گمراہ کر سکتا نہیں. رب العالمین نے ربوبیت کی قسم کھائی. رب کون ہے؟ قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے، شروع ہوتا ہے تو قرآن کائنات کو سمجھاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی کچھ بھی پیدا کر سکتا. قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے. وہ نہ چاہے تو کچھ بھی پیدا ہو سکتا اور کوئی بھی پیدا کر سکتا. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا. اللہ نے اپنی اس ربوبیت کے ملکے اور صفت کو قسم کے میدان میں رکھ کر ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے رب کی قسم ہے اور مجھے میری ربوبیت کی قسم، اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کائنات کا کوئی شخص، کوئی فرد بشر، کوئی مائی کا لال اس وقت تک مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک کہ ایک طرف ساری کائنات کی باتیں ہوں، ساری کائنات کے بڑوں کی، بزرگوں
فقیروں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی، اعزاء کی، اقربا کی، گھر والوں کی، باپ کی، بیٹے کی، اور ایک طرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، ساری کائنات کی باتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر آنچ آنے دی جا سکتی، تب جا کر آدمی مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ہے سنت کی حیثیت، سنت کا مقام اور مرتبہ۔ حضرات گرامی، اس کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس کا دوسرا نام ہے اتباع سنت۔ کیا نام ہے؟ سنت کی پیروی۔ دین کے کسی مسئلے میں عبادتیں، سنتیں، حدود، حدیں، حلال، حرام، احکام، ممانعت، جائز، ناجائز، شادی، بیاہ، ماتم، غم، دین کے کسی مسئلے میں اگر کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں چلی ہے، اور آپ کے سوا کائنات کے کسی بڑے سے بڑے شخص یا شخصیت کی بات چلی ہے، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اس آدمی کا یہ عمل باطل ہے۔ قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 33، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مومنو، دین کے نام پر بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول اللہ کی۔ دین کے کسی مسئلے میں اگر اللہ کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں چلی ہے، اور کسی کائنات کے کسی شخص کی بات چل رہی ہے، وہ سن لے کہ اس آدمی کا یہ عمل باطل ہے، اس کو یہ عمل اللہ کے یہاں کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتا۔ اتباع سنت کہتے کس کو ہے؟ اس کا ادب، ڈسپلن کیا ہے؟ اس کا حق کیا ہے؟ آئیے 2-3 مقامات سے گزرتے ہیں۔ پہلا مقام ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے راستے سے گزر رہے تھے، اور ایک آدمی سامنے سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے جیسے کونین کی رحمت اور اس شخص کا فاصلہ کم ہوتا گیا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اور پھر جب یہ شخص عین سامنے آ گیا تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظریں اس کے ہاتھ کی ایک انگلی پر جمی ہوئی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھے، اور ایک جھٹکے کے ساتھ، حدیث کے الفاظ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آپ کی دور رس نگاہوں نے، نبوت کی تیز نظروں نے
اس کے ہاتھ کی انگلی پر پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی کو دیکھ لیا۔ پھر جب رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص کے پاس پہنچے تو ایک جھٹکے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اس کی انگلی میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی کو کھینچ کر زمین پر پٹک دیا کہ میں تمہاری انگلی پر آگ کا، جہنم کی آگ کا انگارہ بندھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہ سونا اپنی امت کی عورتوں کے لیے پہننا حلال کیا، میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے۔ اور پھر اس انگوٹھی کو زمین پر پٹکنے کے بعد کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چل پڑے۔ یہ شخص جس کی قیمتی انگوٹھی پھینک دی گئی تھی، یہ بھی اپنے راستے پر چل نکلا۔ وہاں لوگ موجود تھے، انہوں نے اس کو روکا۔ بابا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہرگز یہ منشا نہ تھی کہ تم اپنی اس انگوٹھی کو یہیں پھینک کر چلے جاؤ۔ انتفع بہا، اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اس کو تم کو صرف پہننا بنا ہے۔ اس کو اٹھا کر اس کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو دے سکتے ہو، یا بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اور اس شخص کا جو جواب ہے وہ یہ مفہوم پیش کرتا ہے، اس نے رب کی قسم کھائی، واللہ لا آخذہ، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے جس انگوٹھی کو میرے رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر زمین پر پھینک دیا، اس انگوٹھی کو اٹھانا، اس کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو دینا، اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا تو دور کی بات، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے نبی کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی انگوٹھی کی طرف اب نظر اٹھا کر دیکھنا بھی حرام۔ اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ ہم نے اتباع سنت کا جھوٹا ڈھول پیٹ رکھا ہے، اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ اور عاشقان رسول یہ فلک شگاف نعرے لگانے والے لوگ، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، جب اسی نبی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی، سچی، صحیح اور صاف بات کسی مسئلے میں آ جاتی ہے تو کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت کے ساتھ عشق و محبت کے یہ دعوے دار اپنے خود ساختہ اماموں، پیروں، فقیروں، مولویوں، مفتیوں، ملنگوں، ملاؤں کی پگڈنڈیوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لات کی ٹھوکروں پر اچھال کر ان کی پگڈنڈیوں پر چل دیتے ہیں۔ یہ اتباع سنت نہیں ہے۔ اور ایک مقام سے گزرتے ہیں کہ یہ آپ کا ناچیز خطیب براہ راست اس جگہ پہنچ کر وہاں تقریباً اس مرتبہ کے گروپ میں موجود 85 لوگ، 85 لوگ جو اس ناچیز کے ساتھ تھے، سب کے سب براہ راست وہیں سے آ رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ المنورہ، اور مقام کون سا ہے؟ مسجد قباء۔ اسلام کی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے کے بعد
مدینہ طیبہ کی اولین مسجد، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، جس کا تذکرہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت 108 میں اس طرح سے کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی اللہ کے در پر رکھی گئی، اور اس میں نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھائی، اللہ کو یہ پسند آیا، اور اس میں آپ کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے تھے مصلین مقتدی، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء، لوگ اس مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، عین فجر کی نماز میں، دوران نماز میں، اذ جاءہم آت، ایک شخص آیا اور باہر ہی سے اس نے آواز لگائی، لوگوں رات نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن اترا، حکم نازل ہوا ہے جس کے تحت کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ بدل دیا گیا ہے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ملا ہے قد امر ان یستقبل الکعبہ، کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف گھما لیجیے، اور یہ آپ کی شدید خواہش تھی جس کو اللہ نے پورا فرمایا۔ اس نے کہا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تم بھی کعبے کی طرف اپنے رخ کو پھیر لو۔ بس اتنا سننا تھا، انہوں نے کہنے والے کو دیکھا نہیں، کون کہہ رہا ہے اس کی بھی جستجو نہ کی، سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ عین حالت نماز میں، حدیث کے الفاظ ہے وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، پہلے یہ شام فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی محمد کے نام کا حوالہ سنا، بس یہ نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے، صرف محمد کے نام کا حوالہ سن کر عین حالت نماز میں وہ شام سے فلسطین سے رخ پھیر کر مکہ کی طرف، کعبہ محترم کی طرف انہوں نے رخ کر دیا۔ اس طرح سے اس مسجد میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ ایک اور مسجد بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، اس کا نام ہی مسجد قبلتین، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے، دو قبلوں والی مسجد، یہ مسجد بنو سلمہ ہے، لیکن ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آج بھی یہ دونوں مسجدیں ساری کائنات کے مسلمانوں کے سامنے اتباع سنت کا پیغام لے کر اپنی شان کے ساتھ کھڑی۔ اسی طرح ایک اور مقام سے گزرتے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ نجد سے ایک تیز رفتار
سوار نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کی طرف چلا آنے کے بعد کونین کی رحمت دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روبرو ہوا تو آپ نے پوچھا من این اقبلت، کون ہو بھائی، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا جئت من اہلی وولدی وعشیرتی، دیکھو بھائی دور دراز سے اپنا گھر بار بیپار تجارت بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ارید محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ارید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس قدر سادگی رہی ہوگی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں ہی تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدو دیہاتی آدمی تھا، موٹی سی زبان استعمال کرتا تھا۔ کہنے لگا دیکھ بھائی اگر تو محمد ہے تو میں اتنے دور دراز سے سب کچھ چھوڑ کر تجھ سے صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ایک عمل بتلا، اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ، ایک عمل بتا، وہ عمل کہ جس کو میں کرنے لگ جاؤں تو رب اس کے صلے اور بدلے میں مجھے اپنی جنتوں سے ہمکنار کرا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک شان حکمت تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ آدمی کو بھانپ لیتے تھے اس کی کیٹیگری کیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ رکے گا نہیں، زیادہ سنے گا نہیں، آپ نے اس کو بات بتانا شروع کیا۔ دیکھ بھائی دن اور رات جنت پانے کے لیے، حصول جنت کے لیے اللہ رسول کو مان لینے کے بعد دن اور رات میں تجھ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ کہا یہ مانا؟ کہا اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے 30 یا 29 روزے رکھنے بھی تجھ پر فرض ہے۔ کہا یہ بھی تسلیم؟ کہا اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہو تو اس میں شریعت کے حساب کے مطابق زکوٰۃ نکال کر اس کے مستحقین میں دینا، یہ بھی تجھ پہ فرض ہے۔ کہا یہ بھی سر آنکھوں پر۔ کہا اگر اللہ نے اور مال دیا ہو اور جسمانی صحت عطا فرمائی ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے اس گھر کعبہ محترم کا حج کرنا تجھ پر فرض ہے۔ کہا یہ بھی مان لیا، ہو گئی تیری بات؟ کہا ہاں میری بات ختم ہو۔ لوٹ جاتا ہے، لیکن لوٹتے ہوئے ایک اعلان کرتا ہے، ایک اقرار کرتا ہے، ایک اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کی قسم محمد نے جو کہہ دیا صلی اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے جو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بڑھانا بھی حرام، گھٹانا بھی حرام۔ اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ پھر مسند احمد کی کچھ روایتوں میں اور چیزیں بھی درج ہیں لیکن سند ان باتوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور چند قدم چلا تھا کہ اس کی سواری کے پیر لڑکھڑا گئے اور
اس نے اپنے سوار کو زمین پر پٹک دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھانے کے لیے لپکے، لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی تھی اور وہ تو جان جانے آفری کے حوالے کر دیا، وہ تو مر گیا تھا. ہم نے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ماجرا بیان کیا کہ وہ آپ سے جنت کا عمل پوچھنے والا اپنی سواری پر سوار ہوا، سواری نے اسے پٹک دیا، ہم لینے کے لیے گئے تو وہ تو مر چکا، وہ تو جان جانے آخری کے حوالے کر گیا. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علیہ بالرجل، اس کے وجود اطہر کو، اس کی لاش کو میرے سامنے لاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی لاش کو اٹھا کر لائے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے رکھا تو آپ وہاں سے ہٹ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سخت تعجب ہوا کہ آپ نے لاش منگوائی، ہم نے لا کر دی، لیکن جب لا کر رکھی تو آپ وہاں سے ہٹ گئے، رخ پھیر لیا. یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. تب کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کے وجود اطہر کو، اس کی لاش کو میرے سامنے لائے، لا کر رکھا، انی رأیت الملائکہ، میں نے آسمان سے لائن بند فرشتوں کو دیکھا، تدس یا یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، وہ ڈائریکٹ لائن بند جنت سے جنت کے میوے لا لا کر اس کے منہ میں پیار سے لقمہ دے رہے. وعرفت یا فعلمت انہ کان داعیا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ میری محبت کا طالب صادق اور مجھ سے جنت کا عمل پوچھنے والا دور دراز نجد سے بالکل بھوکا اور پیاسا بھی تھا. اللہ نے اس کو زمین پر جنت کے میوے کھلائے. اور پھر جب اس کی تدفین ہو رہی تھی، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو کچھ نہیں کیا تو اتباع سنت کا اعلان کیا، اور اتباع سنت میں کسی قسم کی غداری نہ کرنے کا اظہار کیا، اعلان کیا، تو رب نے اس کو وہ درجہ دیا اتباع سنت کے اعلان سے کہ اس نے عمل کچھ بھی نہیں کیا لیکن اجر و ثواب میں سب سے آگے بڑھ گیا. یہ ہے اتباع سنت. حضرات گرامی کوئی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نکاح، اس کی محفل منعقد کر کے بیٹھے، اور جب اس کی دعوت کے کارڈ تقسیم کرتے ہیں، کارڈ پر لکھواتے بھی ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ ابن ماجہ کی صحیح ترین حدیث ہے جس کا ریفرنس بھی میں نے آپ کو پہلے دیا. لیکن ملک کے اور بیرون ملک میں بھی طول و عرض میں جانے کا ایک دین کا ادنا خادم اور عالم ہونے کے ناطے موقع ملتا ہے. اپنے لوگوں کے نکاح پڑھانے، دیکھنے، سننے کا بارہا موقع ملتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نام نبی کی سنت کا لیتے ہیں اور سنت کی محفل میں، سنت کی مجلس میں، سنت کے منچ پر، سنت کے فنکشن میں کام شیطانوں کے کیے جاتے ہیں.
کس کے کام کیے جاتے ہیں؟ شیطانوں کے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، اس کی حیثیت اور مقام آپ نے پہلے سمجھا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ، اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے، اتنا ہی بڑا مقام آپ کی سنت سے منسوب محفل اور مجلس کا ہے۔ ہم نام نبی کی سنت کا لیتے ہیں، لیبل نبی کی سنت کا لگاتے ہیں، اور کام شیطانوں کے کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حاضری کا وقت پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے منہ کھل گئے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر اور گفتگو موٹی موٹی اس سلسلے کی کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا کردار سنت کی اس محفل میں دولہے میاں کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ دولہے میاں کا۔ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے اس تھوڑے سے وقت میں اور تھکی ہوئی محفل میں رکھ نہیں سکتے۔ دولہے میاں، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں صبح سے اس نکاح کی جو یہ مجلس چل رہی ہے، اس کے لوازمات چل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت تک سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب کل خطبہ نکاح ہوگا اور اس کے بعد کے لوازمات ہوں گے، اس میں بھی دونوں طرفیں دولہا اور دلہن کے لوگ سنت کا مکمل رسپیکٹ کریں گے، سنت کو عزت دیں گے، سنت کو اس کا مقام اور مرتبہ دیں گے۔ اگر آپ اور ہم یہ کر لیں گے، رب کا وعدہ ہے وہ آپ کو عزتوں کے آسمان پر بٹھا دے گا۔ خوشحالیاں، رب کی رحمتیں جھوم جھوم کر آپ پر برسیں گے۔ سنت کا احترام کیجیے۔ یہ دولہے میاں سنت کا ٹائٹل اور لیبل لگائے ہوئے ہیں، نکاح من سنتی۔ ہم نے دیکھا ہے یہ نکاح کے اسٹیج پر یا نکاح کی جگہ تشریف لائے، جیسے ہی ان کے رخ زیبا چہرے پر نظر پڑی تو دل بیٹھ سا جاتا ہے کہ النکاح من سنتی کا لیبل لگانے والا دولہا سب سے پہلے اس کا چہرہ جو احسن الخالقین نے بنایا تھا، جس پر کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے اس کو اپنی ایک سنت سے چمکایا اور مہکایا تھا، یہ دولہا پچھلے کئی دنوں سے اپنے چہرے پر موجود نبی کی سنت داڑھی کو چھلا چھلا کر گندی داڑھیوں کے حوالے کرتے ہوئے اس کو حیا نہیں آئی، اور نبی کی سنت کو پامال کر کے نبی کی سنت کی محفل میں نبی کی سنت کو رچانے کے لیے آیا۔ ان کا باوا آدم ہی نرالا، ان کو کون سمجھائے؟ نام نبی کی سنت کا اور کام شیطان کا کر کے آیا۔ یہ نبی کی سنت کی توہین نہیں ہے، یہ عذاب کا باعث نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر بات چلتی رہی تو اس کا عذاب کیا ہے اس کا بھی ایک نمونہ دیکھیں۔ زندگیاں تلخ کیوں ہوتی ہیں؟ میاں بیوی کے مزاج ملتے کیوں نہیں ہیں؟ گھروں میں خیر و برکت کیوں نہیں ہوتی؟ جوڑوں میں آپس میں محبت کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں تکرار گھر کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ ظلم کیوں ہوتے ہیں؟ اور پھر آخر
آخر میں نعوذ باللہ طلاق کے تالے کیوں لگتے ہیں؟ سنت کی توہین کرنے کی وجہ سے۔ پہلا زینا بسم اللہ ہی غلط ہو گئی تو آئندہ کیا ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے؟ چہرے سے سنت صاف، گندی نالیوں کے حوالے کر کے آیا نبی کی سنت کی محفل میں سنت بچانے، اور پھر ذرا کھڑا کیجئے کون سی سنت؟ یہ چہرے کی یہ داڑھی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کسی حدیث کو اٹھانے، بخاری شریف کے الفاظ، حکم ہے نبی کا کہ کیسی امت ہے جو محمد کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی اور اسے اس محمد کا حکم گوارا۔ بے شمار حدیثیں، ساری کی ساری حدیثیں ایک ہی لفظ کہتی ہیں، اوفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، داڑھیوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، اور وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، یہ مونچھوں کو کتراؤ، اس کو کم کرو۔ اگر داڑھی کو بھی کم کرانا ہوتا، اس کو بھی کٹوانا جائز ہوتا تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَقَصُّ اللحیٰ، داڑھیوں کو بھی کٹاؤ، ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرو۔ حدیث کی ساری کتابیں، کل کی کل کتابوں میں سے اٹھا کر کوئی ایک لفظ بھی ثابت کر دے کہ داڑھیوں کو کٹانا مغالہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ حرام کے قبیل میں سے۔ ساری کی ساری حدیثوں میں ایک ہی لفظ، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ عبدالصمد صاحب ہیں اور ان کے بھائی عادل صاحب ہیں، اللہ نہ کرے دونوں میں تکرار ہو گئی، دونوں میں تکرار ہو گئی، آج شام کو بھی ہوئی تھی، لیکن یہ میٹھی تکرار تھی، میں ڈیٹیل نہیں دوں گا۔ اب اگر یہ ہو تو نہیں سکتا، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس طرح کا، نہ قرآن و سنت کا ہے۔ اگر ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، آ سکتے ہاں، انہم الیہم لا یرجعون، کوئی بھی نہیں، نبی بھی نہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ باقی بھائی لوگوں کے یہاں جب چاہتے جب، ابھی شعبان گیا ہے، محمد رسول اللہ تو بڑی ذات ہے، بھنگیری چرسی بھی قبروں سے نکل کے ڈالڈا گھی ویجیٹیبل گھی کے حلوے کھانے آتے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ سورہ یاسین اللہ نے فیصلہ کن آیت نازل فرمائی، جو یہاں سے گیا وہ پلٹ کر پھر کبھی آ سکتا، انہم الیہم لا یرجعون۔ اگر ابھی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور عبدالصمد صاحب سے کہیں کہ عادل کو معاف کر دو، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر رہنے دو، چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ اب بولو تو صحیح، چھوڑیں گے نا، اور نہیں چھوڑیں گے تو کفر ہوگا۔ بات دوسری ہے، اگر نہیں مانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی معاملہ، یہی مسئلہ داڑھی کے سلسلے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اوفوا اللحیٰ، اس کو معاف کر دو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہماری اتباع سنت کا حال ہے، جھوٹے ڈھول پیٹے۔ شادی نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن اس میں ہمارے ارمانوں کو پورا کرنے، عزتوں کے جھوٹے ڈھول پیٹنے اور
مالی پاور کا اظہار کرنے کے لیے ہم شیطانوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. سنت کو پامال کرتے ہوئے ہمیں حیا رکھنی ہے. ہم نے آپ کے اسی خطے میں دیکھا بدقسمتی سے اس دعوت پر کہ دعوت کو قبول کرنا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، لیکن یہ سوچا بھی نہ تھا. اس نکاح میں پہنچے تو سنت کا جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتے ہوئے دولہے کی انٹری ہوئی منچ پہ تو شیطانی باجوں کے ساتھ، ڈھول طبلوں اور تماشوں کے ساتھ، پٹاخے بازی آتش بازی کے ساتھ آئے ہیں. کونین کی رحمت دارین کی سعادت کا ایک کردار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے سامنے رکھتے. مجاہد ابن جبر المکری تابعی، مشہور زمانہ تابعی. کون؟ مجاہد ابن جبر، جنہوں نے حبر الامہ نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد امت کا سب سے بڑا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے زندگی میں 30 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا، سیکھا اور سمجھا. یہ مجاہد کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، اور اتنے میں فسمع صوت طبل، کسی گھر سے ڈھول پیٹنے کی آواز کانوں میں لگی. بس اتنا سننا تھا کہ اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں کے اندر سختی سے بھیج لیا اور کچھ آگے بڑھے. کہا کہ کیا شیطان کی آواز آنا بند ہو گئی؟ اب بھی بند نہیں ہوئی تھی، پھر سے بھیجی 3 مرتبہ. سخت تعجب ہوا مجاہد رحمہ اللہ تعالی کو. تب عبداللہ ابن عمر نے بتلایا کہ اسی طرح میں کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا کہ آپ نے یہ ڈھول تاشے طبلے تماشے ان کی آواز سنی، سختی سے اپنے کانوں کو بھیج لیا، اور بہت دور جانے کے بعد آپ نے کہا حل یا اذهب ذاک الشیطان، کیا وہ شیطان کی جو آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول بند ہو گئی. تب آپ نے اپنی انگلی، تم اس رسول کے امتی، اس کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا سر ظاہر سنت کو لاکھ کی ٹھوکروں پر اچھال کر اپنی انٹری شیطان کے ساتھ کروانا ہے سنت کے منچ پر. نام نبی کی سنت کا کام شیطان کے. سب کچھ ہوا جو سارا کا سارا شیطانی سلسلہ. میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس دولہے کو اب کھڑا کیجیے. کھڑا کرنے پر دوسری سنت جو پامال ہوتی نظر آئے گی وہ ہے ٹخنے سے نیچے ازار پینٹ پتلون شلوار، جو پیر ٹخنوں سے نیچے نہیں زمین صاف کرتی ہوئی نظر آئے. کونین کی رحمت دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت، ما اسفل الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جتنا بھی کپڑا جائے گا ازار کا. میں نہیں کہتا جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں رب العالمین اتنا حصہ جہنم کے حوالے کرتا. نبی کی سنت بچانے کے لیے آیا ہوا شخص جہنمی کام لے کر
سنت رچانے کے لیے آیا، اور چہرے سے داڑھی نکال کر دوسری حدیث میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وخالف الیہود، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور یہود کی مخالفت کرو۔ یہ مسلمان ہے جو نبی کی سنت کے منچ پر، سنت کی بیٹھک میں یہودی بن کر آیا ہے، لیبل سنت کا، نبی کی سنت کا لگا۔ پھر ایک اور چیز کہ اس گفتگو چل رہی ہے تو وہ بھی ہو جائے، اکثر جگہ دیکھا ہے اور یہ عام سی چیز ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں سے اس سلسلے میں سنت کی جو چوکیداری ہے، جو پہرا ہے، وہ بالکل نکلتا جا رہا ہے۔ وہ ہے شادیوں کی محفلوں میں، ولیمے میں، کھانے میں، دعوت میں مرد اور عورتوں کا اختلاط، بے پردہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ شادیوں کی دعوتوں میں شامل ہونا، اوپن بوفیا سے بے پردہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ کھانا لینا، کھانا کھانا، اور ان محفلوں میں بے باک طور پر بے پردہ عورتوں کا، غیر مرد غیر عورت حجاب کے بغیر ان کا جماؤ جمگٹھا، شریعت نے ایسی محفل کو لعنت زدہ محفل کہا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب پرائے مرد اور عورت بے پردہ جمع ہوتے ہیں، ثالثہما، ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نام نبی کی سنت کا، محفل سنت کی، اور کام شیطان کا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس منکر سے بچانے کے لیے، اس لعنت سے دور رکھنے کے لیے کس قدر اہتمام کیا، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کا روئے زمین پر پاکیزہ مقدس ترین گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ ان مسجدوں میں صف بندی کا اہتمام کرواتے ہوئے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ جب آپ صف بندی کرتے آئے تو آپ نے فرمایا، پہلے مردوں سے کہا، مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی صف ہے، آگے کی صف ہے، اور سب سے بری صف مردوں کی آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہے، اور سب سے بدترین صف بھلے سے وہ نماز میں اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے لیکن اس کی سب سے بدترین صف وہ ہے جو پہلی صف ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نماز جیسی اللہ کی سب سے بڑی عبادت، اسلام کا آئی ڈی اور پہچان، کہ شہادتین کے اقرار کے بعد آدمی مرد یا عورت مومن اور مسلمان ہے، اس کی عملی شہادت اور آئی ڈی اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اقامت صلاۃ کا اہتمام، اگر آدمی نماز پڑھتا ہے مرد باجماعت مسجد میں جا کر، اور عورتیں اگر مسجد میں اہتمام ہے تو مسجد میں جا کر اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق پہنچتا ہے۔ اور اگر شہادتین کے اقرار کے بعد نماز دعوت میں نہیں، میں نہیں کہتا کسی صورت سے قرآن و سنت کہتے ہیں یہ آدمی، یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق پہنچتا ہے، نماز نہیں پڑھتے اللہ نے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور ایک کلمہ نہ پڑھنے والے مشرک دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اتنی بڑی عظیم عبادت، اس کی عورتوں کی پہلی صف اور مردوں کی آخری صف، کونین کی رسالت زبان رسالت فیض ترجمان سے بری اس لیے ہوئی، بدترین اس لیے ہوئی کہ وہاں پرائے مرد اور پرائی عورتوں کی قربت۔ یہ حدیث، یہ فرمان کب کا ہے؟ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ کون لوگ ہیں؟ ادھر صحابہ ہیں، ادھر صحابیات ہیں۔ کیسے لوگ؟ آسمان سے عرش والے نے سند نازل فرمائی اور اس سند کو قرآن کے حروف بنائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے خوش، اللہ ان سے خوش۔ ابد تک ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی رحمت نے فرمایا، مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف کائنات کی بدترین صف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرائے مرد اور عورتوں کی قربت وہاں ہے، جو گناہ کا، زنا کا چور دروازہ ہے، اس لیے اس کو برا قرار دیا۔ اندازہ لگائیے، سوچئے، سر جوڑ کر بیٹھیے، مسجد پاکیزہ ترین جگہ، نماز افضل ترین عبادت، اور یہ سب جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے، اتنی عظیم چیز بدترین کیوں بنی؟ مرد اور عورتوں کی قربت کی وجہ سے۔ یہ مسجد ہے اور فرض عبادت ہے، جب اس میں قربت مرد اور عورت کی یہ بدترین گناہ کی حیثیت رکھتی ہے، تو پھر نکاح تو سنت ہے، اس میں بدرجہ اولا مردوں اور عورتوں کی قربت۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابیات بغیر پردے کے آئی ہوں گی؟ سراپا پردہ، بلکہ تاریخ اور حدیثیں بتلاتی ہیں کہ وہ اس قسم کا جلباب اور چادر اوڑھتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اندر کون ہے۔ اس قدر باپردہ عورتوں اور اس قدر باحیا مرد جنہوں نے کبھی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، ان لوگوں کے بارے میں ان کی قربت، باپردہ عورتوں کی قربت بھی اسلام روا نہیں رکھتا۔ مسجد کے اندر بھی تو پھر محفلوں میں، گھروں میں، بازاروں میں یہ قربت کیسے جائز ہو گئی؟ نام نبی کی سنت کا لیتے ہیں اور کام شیطانوں کے کیے جاتے ہیں۔ حضرات و خواتین، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں نے بہت ساری چیزیں تھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گے۔ ایک اور آیت کا حصہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھا ہے، سورہ البقرہ کی 187 نمبر کی یہ آیت کا حصہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں جن کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لا رہے ہو، اپنی بیوی بنا رہے ہو، یہ تمہارا لباس ہے، اور اے عورتوں جن کو تم شوہر بنا کر ان کے بندھن میں جا رہی ہو، اپنے آپ کو اس کی بیوی کے روپ میں پیش کر رہی ہو، اس کو اپنا شوہر تسلیم کر رہی ہو، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا لباس، کیا ہو؟ لباس ہو، پیرہن ہو، یہ جو ہم نے آپ نے پہن رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جتنی بڑی رب کی ذات ہے، ابھی میں نے آپ کو بتلایا، جتنی بڑی رب کی ذات ہے،
سب سے انوکھا، سب سے نرالا، ویسا ہی اپنے بندوں کو اپنی بات سمجھانے اور ان کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنے کا اللہ کا انداز بھی اتنا ہی نرالا۔ دیکھیے قرآن کے موتی اپنے دامن میں لینے کی کوشش کیجیے۔ رب العالمین نے مختصر لفظوں میں کتنی بڑی، کتنا لطیف اشارہ کیا اور کتنا پاکیزہ اصول بتلایا ہے، پاکیزہ قانون بتلایا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں مردوں تمہارا لباس ہے اور مردوں تم عورتوں کا لباس ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کا؟ یہ لباس ہمارے جسم کے عیوب اور نقائص کو ڈھانک لیتا ہے۔ اندر چیرا پھٹا ہوا ہے، زخم ہے، نشانات ہیں، اگر پہلا ہٹا دیا جائے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اچھا نہ لگے، اس لیے اللہ نے لباس عطا فرمایا۔ یہ ہمارے عیوب اور نقائص کو ڈھانک دیتا ہے۔ رب العالمین لطیف اشارے سے سمجھاتا ہے کہ اسی طرح اللہ کے کلمات سے حلال کر کے جس پرائی عورت کو تم نے حلال کیا ہے، بیوی کے روپ میں قبول کیا ہے، اس کے کچھ عیوب، نقائص دوسرے گھر سے آئی ہے، یہاں کے طور طریقے سے ناواقف ہے، یہ عیوب اور نقائص ہوں گے تو میں اس وقت اس کا لباس بن جاتا، اس کے عیوب اور نقائص کو ڈھانک لینا۔ اسی طرح یہ مرد، اس کے بھی اپنے کچھ عیوب اور نقائص ہوں گے۔ زندگی کے چلتے چلتے یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، لیکن اس کے عیوب اور نقائص کو، کمیوں کو، خامیوں کو عورت کو اس پر پردہ ڈالنا ہے، لباس کرنا۔ اور اسی طرح سے یہ لباس انسان کو راحت عطا فرماتا ہے، سردیوں میں سردی سے بچاتا، گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے گرمی سے بچاتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کو سکون اور اطمینان عطا کرتے۔ اسی طرح رب العالمین بہترین پیرائے میں سمجھاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنے رہے۔ اس کو تکلیف ہو یہ اس کا ہمدرد بن جائے، اس کو تکلیف ہو اس کی پاسداری اور لحاظ کرے۔ اسی طرح کبھی ہم نیا کپڑا سلاتے، کچھ خامی کی وجہ سے کہیں سے سلائی سخت ہو جاتی، کھردری ہو جاتی، اور شادی وغیرہ کے فنکشن میں اچانک ہم نے پہنا، اب وہ اندر سے تکلیف دے رہا ہے، چبھتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ شادی پوری ہونے تک، فنکشن پورا ہونے تک اس کو جوں کا توں برداشت کرتے۔ رب العالمین سمجھاتا ہے مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے بہت قسم کی چبھن محسوس ہوگی، ان کو برداشت کرے، صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارے، اور انہی تینوں چیزوں کا کو بالفاظ دیگر اسلام اور شریعت نے حقوق الزوجین کے نام سے تعبیر کیا۔ میاں بیوی کے حقوق، دونوں اپنے حقوق کو پورا کریں تو انشاءاللہ ان کا گھر جیتے جی دنیا میں جنت نما بن جائے۔ دیکھیے ہم جس نبی کے امتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ، آپ ایک بہتر شوہر تھے۔ کیسا نمونہ پیش کیا؟
کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ سب سے پہلی زوجہ جو آپ کی زندگی میں آئی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مشفق اور ہمدرد بیوی، کہ انتقال کے بعد بھی جب تک زندہ رہی تا حین حیات 25 سال کا عرصہ گزرا، لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی دوسری بیوی سے شادی نہیں کی. اور پھر جب یہ ہمدرد اور مشفق بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکتے، بلکہ اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ نہایت ہی شفقت کا معاملہ کرتے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اما عائشہ جوان سال بیوی تھی کہ اٹھی کہ اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے اتنے غمگین کیوں ہوتے، اتنا وقت اس کی سہیلیوں کے ساتھ کیوں لگاتے. آئے ہائے، تب کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عائشہ یہ کیا بیوی تھی اور اس نے میرے کیسے حقوق ادا کیے، مجھے کیسی راحتیں دی کہ تم نہیں سمجھ سکتی. اور کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح ترین روایت ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آمنت بی اس قبر بی الناس. عائشہ یہ عورت ہے کائنات کی کہ جب میں نے اسلام کا اعلان کیا، جبل النور کی چوٹی سے حرا سے مجھے خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا اور میں نے اس اللہ کے سچے دین کی پہلی آواز لگائی. عرب و حجاز کے در و دیوار، سارا کا سارا عرب، سارا کا سارا حجاز میری نبوت اور میرے لائے ہوئے دین کے انکار کا آگ کا تنور اور بھٹا بن پڑا. ایک عورت تھی، ایک عورت جس نے مکہ کے سینے پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے مجھ پر، میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اسلام لائی. آمنت بی اس کفر بالناس. جب سب لوگ کترا گئے، انکار کے ہجوم میں جمع ہوئے، ایک عورت تھی جو مجھ پر ایمان لائی، وہ خدیجہ تھی. پھر رحمت کبریہ نے فرمایا، وصدقتنی اس کذبنی الناس. اس نے میری تصدیق اس وقت کی، مجھے سچا جانا جب لوگ مجھے جھوٹا، مجنون، دیوانہ اور باولا کہتے تھے. پھر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا اِذَا حَرَمَنِي النَّاسِ. جب لوگوں نے مجھے بے سہارا کر دیا، مجھے مال دینے سے انکار کر دیا، فقیروں کو لاش بنانے پر مجبور کر دیا، ایک عورت تھی جس نے اپنے مال کے دہانے میرے سامنے کھول دیے، وہ اما خدیجہ تھی جس نے اپنا سارا سرمایہ مجھے سپرد کر دیا. پھر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، وَرَزَقَنِي اللَّهُ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ. یہ ایک ہی عورت ہے جس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، باقی کسی عورت سے اولاد عطا نہیں. یہ ہے خدیجہ الکبریٰ. حقوق کی ادائیگی، شوہر کے ساتھ شفقت، ہمدردی نے کیا رتبہ دیا. متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم نے یکساں طور پر یہ روایت کائنات کے سامنے رکھی. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں خدیجہ آ رہی ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچے، اذا دک خدیجہ،
السلام من ربها. جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان سے کہیے گا کہ عرش و کرسی کے مالک رب نے اس کو سلام پیش کیا. رب اس کو سلام کرتا ہے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے. پھر جبرائیل نے کہا جب رب کا سلام پیش کر لو تو مجھ ناچیز جبرائیل کا بھی سلام اماں خدیجہ کو پہنچا دینا. یہ رتبے ملے شوہر کے حقوق ادا، شوہر کا لباس بننے کی وجہ سے. دوسری حدیث متفق علیہ روایت، کونین کی رحمت نے فرمایا پھر جبرائیل آئے. یہ دوسرا موقع ہے. کہا خدیجہ آئے تو ان کو بشارت بشرھا ببیت فی الجنۃ من اسد. خدیجہ آئے تو ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی. شوہر کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے. کیسا محل؟ لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں، سائلنٹ شور، خاموش محل. ولا نصب، اور کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں. پہلی حدیث رب کے سلام والی حدیث کے تعلق سے ابن کثیر کہتے ہیں ساری کائنات میں اس درجے کو ایک ہی عورت پہنچی، وہ خدیجہ، شوہر کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے. اور یہ دوسری حدیث، اس کی شرح میں امام السہیلی کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ کو سائلنٹ محل جس میں شور و غل نہیں ہے، یہ محل کیوں ملا؟ لأنها لم ترفع صوتها على النبی. 25 سال کی زندگی نبی کے پیروں میں گزاری، سب کچھ نچھاور کر دیا، لیکن تاحین حیات 25 سال میں ایک مرتبہ بھی نبی کے سامنے زور سے نہیں بولی، زبان پہ راضی نہیں کی، کبھی اونچے آواز سے نہیں بولی. اس کے بدلے میں رب نے سائلنٹ زون، خاموش محل عطا کیا. اور ولا نصب کیوں کہا؟ اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے. امام السہیلی کہتے ہیں لأنها لم تتعبه يوما من الدهر. تاحین حیات کبھی نبی کو ٹھہرایا نہیں، کبھی کسی کام کے لیے نہیں بولا، بلکہ تاریخ سیرت گواہی دیتی ہے جب کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اللہ کی یاد میں تنہائی اختیار کرنے کے لیے مکہ کے مشہور و معروف پہاڑ جبل النور کی چوٹی حرا پر تنہائی اختیار کرتے. آپ اپنے ساتھ کھانا پانی لے جاتے، لیکن جب بہت دن گزر جاتے تو یہ مشفق اور ہمدرد بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی کہ شوہر کا کھانا اور پانی ختم ہو گیا ہوگا، کیا کر رہے ہوں گے. اپنے گھر سے، مکہ سے، حرم کے قریب سے کھانا اور پانی تیار کر کے 4-5 کلومیٹر تک جبل النور پر پہنچتی اور غالباً 458 یا 642 میٹر کی اونچائی پر چڑھتی اور اس غار میں حرا میں جا کر پیار سے اپنے شوہر کو کھانا اور پانی پیش کرتی، کچھ دیر بیٹھتی اور پھر رخصت ہو جاتی. لأنها لم تتعبه يوما من الدهر. تاحین حیات 25 سال تک آپ کو کوئی کام نہ سونپا، کبھی آپ کو تھکنے پر مجبور نہیں کیا. ولا آزت ہوا بدا،
کبھی کوئی زندگی میں تکلیف دی ہی نہیں، اس لیے اللہ نے سائلنٹ اور تھکاوٹ بغیر کے محل سے ہم نجات پایا۔ حقوق الزوجین یہ رتبے عنایت کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم یہ جو جوڑا نکاح کے بندھن سے منسلک ہونے جا رہا ہے، ان دونوں کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس بناتے، اور جو لوگ اس بندھن سے جڑے ہوئے ہیں انہیں رب ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو، سماجی زندگی کو رب العالمین خوشحال اور جنت نما بنا دے۔ رب العالمین ہمیں سنت کا احترام، اس کا رسپیکٹ اور ادب ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔